أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فيها يفرق كل أمر حكيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. حمد و صلاۃ کے بعد رب تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم، اس کا احسان، اس کی ہم پر ایک بار پھر یہ عنایت، اس نے ہمیں ہماری زندگیوں کے اندر ایک بار پھر یہ موقع عنایت فرمایا کہ ہم اس کی دی ہوئی توفیق سے، محض اس کے فضل و کرم سے ایک بار پھر اس کے پسندیدہ مقام یعنی مسجد کے اندر حاضر ہیں، اور رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک بار پھر ہماری زندگیوں کے اندر شب براءت جیسی پر رونق اور مغفرت والی رات سے نوازا۔ ہم اپنے رب کا اس پر کروڑ بار شکر ادا کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ ہمیں ہمارے زندگیوں میں بار بار اس طرح کے نیکیوں برے لمحات عطا فرماتے رہنا۔ یقیناً وقت زیادہ ہو چکا ہے، مجھے اس بات کا احساس ہے کہ آپ سامعین کرام بہت دیر سے یہاں پر تشریف فرما ہیں، بہت سارے والدین یہاں پر حاضر ہیں، اپنے لخت جگر کے تقریب اسناد کے اندر، اور ان کے حوصلہ افزائی کے لیے بھی بہت سارے افراد دور و نزدیک سے چل کر آئے ہوئے ہیں۔ یقیناً یہ بچے قوم کا معمار ہوا کرتے ہیں، اور یہی وہ نسل ہے کہ اگر ہم ان کی صحیح نشو و نما کرنے کے اندر کامیاب ہو گئے، ان کے عقائد و نظریات کی صحیح تربیت کرنے کے اندر کامیاب ہو گئے، تو انشاءاللہ العزیز یہی بچے کل کو بڑے ہو کر ہماری قوم، ہماری ملت، ہمارے گھرانے کے انشاءاللہ العزیز محافظ بنیں گے، نگہبان بنیں گے۔ اور اس تقریب کا پہلا عنوان شب براءت کی محفل ہے، یعنی اس کو جو نام دیا گیا ہے محفل شب براءت، اور دوسرا جو عنوان آج کی تقریب کو دیا گیا ہے وہ عنوان ہے تقریب تقسیم اسناد، یعنی اسناد کی تقسیم یہاں پر کی جائے گی۔ طلباء کرام کو دستار سے بھی نوازا جائے گا اور سند سے بھی انشاءاللہ العزیز ان کو نوازا جائے گا۔ چند ایک انتہائی اہم باتیں انشاءاللہ العزیز آپ کی گوش گزار کروں گا، اس کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا۔ شب براءت کا مختصراً معنی و مفہوم امام صاحب نے آپ کی گوش گزار کر دیا۔ شب رات کو کہتے ہیں اور براءت چھٹکارے کو کہتے ہیں، تو شب براءت مرکب ہے
چھٹکارے کی رات سے۔ چھٹکارے کی رات کا مطلب یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ رات عطا فرمائی۔ یہ رات عطا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان اپنے رب تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنی گزشتہ سال کی معافی تلافی کرے، اور معافی تلافی کرنے کے پاس سزا سے اپنے آپ کو بری کروا لیں، سزا سے، جہنم سے، نار سے اپنے آپ کو بری کر لیں۔ یہ اس کا مختصر سا مطلب ہے۔ شب برات کی فضیلت کے حوالے سے بنیادی طور پر 2 حدیثیں عموماً بیان کی جاتی ہیں۔ پہلی حدیث تو وہی ہے جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے ارشاد فرمایا تھا، اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، کہ علی یہ 15 شعبان المعظم کی جب رات آئے تو اس کی رات کو قیام اللیل کر لیا کرو، اس کی رات کو زندہ کر لیا کرو، اس کی رات کو قیام اللیل کر لیا کرو، اور جب اس کا دن آئے نا، 15 شعبان کا دن آئے تو اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں تمہیں یہ وصیت کرتا ہوں، میں تمہیں یہ بات بتاتا ہوں کہ اس دن کو روزے کی حالت میں گزار لیا کرو۔ تو یہ بنیادی طور پر 15 شعبان المعظم کا ماخذ، یا 15 شعبان المعظم کو ہم عبادت کر کے گزارتے ہیں، اس کے پیچھے بنیادی عنصر اور بنیادی حدیث مبارکہ یہی ہے، جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو وصیت فرمائی تھی کہ اس رات کے اندر عبادت کر لیا کرو۔ ایک اور عمل جو ہم خاص طور پر اس رات کے اندر کرتے ہیں، وہ ہم قبرستان کی حاضری دیا کرتے ہیں، قبرستان کے اندر جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو اس کے پیچھے بھی بنیادی طور پر ایک حدیث مبارکہ اس کا بنیادی ماخذ ہے۔ وہ حدیث مبارکہ پہ آپ نے سنی، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے ایک رات جو کہ شعبان المعظم کی 15ویں رات تھی، میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بستر پر نہ پایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میرے گھر میں تشریف فرما تھے۔ جب میری آنکھ کھولی تو میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بستر پر نہیں پایا، میں پریشان ہو گئی، میں حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈنے لگی۔ جب ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں ادھر ادھر تلاش کرتے کرتے بقیع شریف کی طرف بڑھی، تو بقیع کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے پایا۔ بقیع جو کہ مدینہ المنورہ کا قبرستان ہے، اس کو بقیع کہا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے مدینہ شریف کے قبرستان یعنی بقیع کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پایا۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب گئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میری پریشانی کو جب دیکھا، تو میری پریشانی کو دیکھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہنے لگے، اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تم میرے حوالے سے اس بات کے اندر خوف میں مبتلا تھی کہ کہیں میں کسی اور زوجہ کے گھر تو نہیں چلا گیا؟ یقیناً میں تیرے حق کے اندر کبھی بھی گرفتار نہیں ہوں گا۔ آج کی رات کا ماجرا یہ ہے کہ رب تبارک و تعالی اس رات یعنی 15ویں شعبان کے اندر بنی قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اسی مغفرت کو طلب کرنے کے لیے اور اس رات کی فضیلت کی بنا پر میں آج قبرستان کے اندر حاضر ہوا ہوں، اور قبرستان کے اندر آ کر اپنے ماں قبل چلے جانے والے لوگوں کے لیے بھی مغفرت طلب کر رہا ہوں، اور اپنے رب سے اپنے حوالے سے بھی دعا کر رہا ہوں کہ اے باری تعالیٰ میری بھی مغفرت فرما۔ یہی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے میں آج قبرستان کے اندر حاضر ہوا ہوں۔ لہذا آج کی رات کیونکہ مغفرت کی رات ہے، اور دوسری وجہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عمل مبارک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، جس کی وجہ سے ہم مسلمان، ہم اہل سنت و جماعت قبرستان کے اندر حاضری دیا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ 15ویں شعبان یا 15ویں شعبان کی رات کے اندر دیگر اعمال بھی ہم کرتے ہیں۔ تو کچھ عقائد کے حوالے سے، کچھ اعمال کے حوالے سے باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ان چیزوں کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اب آ جاتے ہیں 15ویں شعبان کی رات کے اندر۔
ہمارا عمل یہ ہوتا ہے عام طور پر گھروں کے اندر مغرب سے پہلے فاتحہ خوانی کا اہتمام کیا جاتا ہے، ایصال ثواب کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو فاتحہ خوانی اصل میں ہے ایصال ثواب، اصل میں ہے ایصال ثواب۔ تو خاص اس رات کو ہم ایصال ثواب کا اہتمام کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سوال کیا گیا کہ 15ویں شعبان کے حوالے سے یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ روحیں اپنے گھر کو حاضر ہوتی ہیں، روحیں اپنے گھر کو حاضر ہوتی ہیں، تو کیا اس بات کے اندر کوئی صداقت ہے؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حدیثوں کے ضمن کے اندر بہت ساری راتوں کو ذکر کیا کہ اس رات روحیں اپنے گھروں کے اندر حاضر ہوتی ہیں اور اپنے گھر والوں سے ثواب کا تقاضا کرتی ہیں، اپنے گھر والوں سے صدقے کا تقاضا کرتی ہیں، ثواب کا تقاضا کرتی ہیں۔ ان میں سے ایک جمعۃ المبارک کی بھی رات ہے، اس میں سے ایک لیلۃ الشعبان کی بھی رات ہے، 15ویں شعبان کی بھی یہ رات ہے کہ جس رات رب تبارک و تعالی روحوں کو اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنے گھروں کے سیر کر کے آ جائیں۔ تو اس رات کو خصوصیت کے ساتھ ارواح جن گھروں میں وہ رہا کرتی تھی ان گھروں میں آتی ہیں، اپنے گھر والوں سے ثواب کا تقاضا کرتی ہیں، صدقے کا تقاضا کرتی ہیں۔ اگر ان کے گھر والے ایصال ثواب کر دیتے ہیں، اگر ان کے گھر والے کچھ پڑھ کر کچھ کار خیر کر کے کچھ نیک عمل کر کے اس روح کو ایصال کر دیتے ہیں، وہاں سے خوش ہو کر دوبارہ اپنے مقام کی طرف چلی جاتی ہیں۔ لہذا ہم مسلمانوں کا، ہم اہل سنت و جماعت کا اس دن خاص طور پر یہ اہتمام ہوا کرتا ہے کہ ہم جو کچھ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا، جو کچھ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رزق دیا، اس رزق میں سے کچھ نہ کچھ اکٹھے کر کے ہم ایصال ثواب کرنے کی کوشش کیا کرتے ہیں، تاکہ ہمارے جو لوگ انتقال کر گئے، ہمارے جو مرحومین ہیں، ان کو کچھ نہ کچھ کار خیر کے اندر شریک کر لیا جائے، ان کو کچھ نہ کچھ ایصال ثواب کر لیا جائے۔ اب ایصال ثواب جو ہم کرتے ہیں، لوگ ہیں نا طرح طرح کے اعتراض، طرح طرح کی باتیں، یہ کیوں کرتے ہو، وہ کیوں کرتے ہو، تو کچھ نہ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اب ایصال ثواب جو ہم کرتے ہیں تو اس کے اندر خصوصیت کے ساتھ کس چیز پر ہم فاتحہ پڑھتے ہیں؟ حلوے پر فاتحہ پڑھتے ہیں۔ اور دنوں کے اندر 11ویں شریف آئے تو اس میں ہم مرغا ذبح کر کے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے بارگاہ کے اندر اس کا ثواب پہنچا دیتے ہیں۔ رجب المرجب کا مہینہ آتا ہے تو اس کے اندر کھچڑے کی نیاز کرتے ہیں۔ اس رات کے اندر خاص طور پر حلوہ کیوں تیار کرتے ہیں؟ تو اصل میں بات یہ، ہم اہل سنت و جماعت جو بھی کام کرتے ہیں نا، اس کے پیچھے شرعی طور پر دلیل ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی حدیث پیش نظر ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی رب تبارک و تعالیٰ کا فرمان پیش نظر ہوتا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اور مہینوں کے اندر مرغا نیاز کرتے ہیں تو اس کے پیچھے حدیث مبارکہ کہ اللہ کے پیغمبر رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی روح کو ایصال ثواب کرنے لگو تو دنیا کے اندر وہ جس چیز کو پسند کرتا تھا نا، کوشش کر کے اس چیز کے ذریعے سے ایصال ثواب کیا جائے، کوشش کر کے اس چیز کے ذریعے سے ایصال ثواب کیا جائے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے واقعہ مشہور ہے مرغے کے حوالے سے، لہٰذا ہم 11ویں کے اندر مرغا ایصال ثواب کر دیتے ہیں، اس کو ذبح کر کے اس کے اپنے گھر والوں کو کھانا کھلا کر ایصال ثواب کر دیتے ہیں۔ رجب المرجب کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ معمول تھا کہ وہ اپنے مریدین کو کھچڑا بنا کر ان کو کھانے کے لیے، ان کو تناول کرنے کے لیے پیش کیا کرتے تھے۔ تو خواجہ صاحب کا پسندیدہ کیونکہ کھانا یہ ہوا کرتا تھا، لہذا باری آ گئی خواجہ صاحب کو ایصال ثواب کرنے کی، لہذا ہم نے کھچڑے کی نیاز کر کے خواجہ صاحب کو اس کا ایصال کر دیا۔ اب اس دن کے اندر حلوے کو ایصال ثواب کیوں کرتے ہیں؟ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بندے ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جو ایمان لانے والے بندے ہیں یعنی مسلمان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مسلمان میٹھا ہوتا ہے، مسلمان میٹھا ہوتا ہے۔ کیا مطلب مسلمان میٹھا ہو؟ مطلب یہ کہ مسلمان جب گفتگو کرتا ہے تو اس کے زبانوں کے اندر سے مٹھاس نکل رہی ہوتی ہے، مسلمانوں کی زبانوں سے گالیاں نہیں نکل رہی ہوتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیارے رسول نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان میٹھا ہوتا ہے اور میں محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی میٹھے کو پسند کرتا ہوں، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی میٹھے کو
پسند کرتا ہوں، تو کیونکہ مسلمان کو اصال ثواب کرنے کی بات آئی، لہذا یہاں پر ہم نے اس دن کے اندر خاص طور پر حلوے کی نیاز کروا دی کہ مسلمان میٹھے کو پسند کرتا ہے، لہذا حلوہ ایک میٹھی چیز ہے، اس کو بنا کر اس کا اصال ثواب کر دیا جائے۔ رب تبارک و تعالیٰ شاید اس کی برکت سے وہ جو شخص مرحوم انتقال کر چکا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے، اس کی رب تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اس کے بعد ہم اس صلاۃ خصوصیت کے ساتھ جو اہتمام کرتے ہیں وہ صلاۃ التسبیح کی جماعت کا بھی اہتمام کرتے ہیں، صلاۃ التسبیح کی جماعت کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ بہت سارے گروہ آج ایسے پیدا ہو گئے جو نیکیاں کرنے سے روکتے ہیں۔ فرض کرنے کے بعد اگر دعا کی جائے اس میں کہتے دعا کیوں مانگتے، جنازہ پڑھنے کے بعد دعا کی جائے تو دعا کیوں مانگتے، جنازہ پڑھنے کے بعد جب قبرستان کی طرف جایا جائے اور بلند آواز سے ذکر اللہ کیا جائے تو بلند آواز سے ذکر اللہ کیوں کرتے، عبادت کرنے سے پتہ نہیں کیوں روکتے۔ آج کی رات بھی آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جو اعتراضات کریں گے، جو آپ کو کہیں گے صلاۃ التسبیح کی تم جماعت کر رہے ہو، نفل کی جماعت تو جائز نہیں ہے، نفل کی جماعت تو مکروہ ہے، نفل کی جماعت تو ممنوع ہے، نفل نماز کی جماعت نہیں ہونی چاہیے۔ تو یاد رکھیے گا کہ جن علماء کرام نے نفل کی جماعت کو ممنوع قرار دیا ہے اس کی علماء نے وجوہات بیان کی ہیں، اس کی علماء نے وجوہات بیان کی۔ وہ وجہ کیا ہے؟ نفل کی جماعت سے اس وجہ سے علماء کرام نے، جو کہ پرانے علماء کرام تھے، گزشتہ علماء کرام، وہ اس وجہ سے منع کیا کرتے تھے کہ نفل کی جماعت کا اگر بہت زیادہ اہتمام کیا جائے نا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ نفل کی جماعت کی وجہ سے لوگ فرض کی جماعت کے تارک بن جائیں، نفل کی جماعت کی وجہ سے لوگ کہیں فرض کی جماعت کے تارک نہ بن جائیں۔ اس وجہ سے علماء کرام نے ابتداء نفل کی جماعت سے روکا تھا، بعد میں علماء کرام نے اس کی اجازت دے دی۔ اور علماء کرام جو علت بیان کرتے ہیں نفل کی جماعت سے بچنے کی، وہ علت بیان کرتے ہیں تداعی، یعنی اعلان کر کر کے لوگوں کو جو ہے وہ بتا کر، بلا کر، پکڑ کر جو ہے وہ جماعت کے لیے بلایا جائے اور نفل کی جماعت کو اس طریقے سے اہتمام دیا جائے گویا کہ فرض ہم ادا کر رہے ہیں۔ علماء کرام نے اس علت کے پیش نظر کہ پکڑ کر لوگوں کو نہ بلایا جائے، اعلان کر کے لوگوں کو نہ بلایا جائے، تشہیر کر کے لوگوں کو نہ بلایا جائے کہ کہیں اس نفل کی جماعت کی وجہ سے فرض کی جماعت کے اندر کمی نہ آ جائے، کہیں اس نفل کی جماعت کی وجہ سے فرض کی جماعت کی جو اہمیت ہے اس کے اندر کہیں کمی نہ آ جائے۔ اس علت کی وجہ سے ابتداء علماء کرام نے نفل کی جماعت کو ممنوع قرار دیا تھا، اور اگر یہ علت نہ پائی جائے تو کسی ایک عالم دین نے بھی نفل کی جماعت کو ممنوع قرار نہیں دیا ہے۔ اگر یہ علت نہ پائی جائے تو کسی ایک عالم دین نے بھی، کسی ایک مفتی اسلام نے بھی نفل کی جماعت کو ممنوع قرار نہیں دیا ہے۔ لہذا اگر تداعی نہیں پائی جا رہی تو نفل کی جماعت ممنوع نہیں ہے۔ جو علماء کرام منع کرتے ہیں کہ نفل کی جماعت نہیں ہونی چاہیے، وہ بھی اس کو مکروہ تنزیہی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مکروہ تنزیہ۔ مکروہ تنزیہ خلاف اولا ہوتا ہے، لیکن علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس مکروہ تنزیہی کی وجہ سے لوگوں کی جماعت کو ہی ختم کر دیں تو کیا لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے؟ آپ خود اپنے دل کے اندر ہاتھ رکھ کر یہ بات کہیں، اگر ہم یہ جماعت نہ کروائیں تو جو لوگ جماعت کے اندر شریک ہوتے صلاۃ التسبیح کی نماز کے اندر، کیا وہ لوگ اکیلے تنہا جا کر صلاۃ التسبیح کی نماز ادا کریں گے؟ یقیناً نہیں ادا کریں گے۔ مومن کے لیے ان کاموں کو اختیار کرنا چاہیے جس کے اندر خیر ہو، جس کے اندر بھلائی ہو، جس کے اندر کثرت ہو، جس کے اندر اجماع ہو۔ اگر نفل کی جماعت کرنے کی وجہ سے علماء کرام فرماتے کثرت ہوتی ہو، لوگوں کی عبادت کے اندر جو ہے رغبت حاصل ہوتی ہو، لوگ مل کر عبادت انجام دے دیتے ہو، تو علماء کرام فرماتے ہیں یہی جماعت جو پہلے فرض میں کمی کی وجہ سے علماء کرام نے مکروہ تنزیہ اس کو بتایا تھا، علماء کرام فرماتے ہیں یہ اولا ہے۔ اب یہ جماعت کا انعقاد کرنا یہ اولا کے قائم مقام ہو جائے گا، اولا کی منزلت پر اتر جائے گا۔ لہذا ہم جو اس رات صلاۃ التسبیح کی جماعت کرتے ہیں اس پر علماء کرام کے فتوے ہیں۔ علامہ شامی علیہ الرحمہ کثیر تعداد میں مفتیان کرام ان کے فتوے سے استفادہ کرتے ہیں۔
وہ علماء اہل سنت ہو یا دیگر مذاہب کے علماء ہو، دیگر فرقوں کے علماء ہو، سارے کے سارے علامہ شامی علیہ الرحمہ کی کتاب سے فتوے لکھتے ہیں۔ علامہ شامی علیہ الرحمہ اس طریقے سے نور اللہ بصیر پوری رحمۃ اللہ تعالی اپنے فتوے کے اندر اس بات کو تحریر فرماتے ہیں، آج کے دور کے اندر اگر نفل کی جماعت کے اندر لوگوں کو زیادہ رغبت ہو تو نفل کی جماعت کرنے کے اندر کوئی کراہت، کوئی حرج نہیں ہے۔ لہذا ہم جو نفل کی جماعت کرتے ہیں، صلاۃ التسبیح کی جماعت پڑھتے ہیں، لوگوں کی اس کے اندر رغبت ہے، لوگوں کی اس میں کثرت ہے، لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیتے ہیں، اگر یوں ہی چھوڑ دیا جائے تو شاید اس طریقے سے نماز نہ پڑھیں۔ لہذا یہ نماز پڑھنا اولا ہے، یہ نماز پڑھنا بالکل جائز ہے، کسی ذہن کے اندر، کسی دل کے اندر اس کے حوالے سے کوئی جو ہے وہ خدشہ آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اس رات کے اندر ہم قبرستان بھی جاتے ہیں، تو قبرستان جانے کے والے سب نے اپنی روایت سنی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس رات خصوصی طور پر آپ جو ہے وہ جنت البقیع کے اندر تشریف لے کر گئے، ایصال ثواب کا بھی اہتمام کیا۔ لہذا اسی سنت پر عمل کرنے کے لیے، ہم ایصال ثواب کا اہتمام کرنے کے لیے اس رات خصوصی طور پر قبرستان کے اندر جاتے ہیں۔ ہمارے جو مرحومین انتقال کر گئے ان کو ایصال ثواب کرتے ہیں اور حاضری دے کر اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں۔ لہذا اس سنت پر عمل کرنا، اس پر بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں نبی تو اپنے زندگی میں، نبی نے تو ایک مرتبہ فقط یہ عمل کیا ہے، فقط ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ قبرستان تشریف لے کر گئے، تم ہر سال جاتے ہو؟ تو ارے میرے بھائی، کیا شریعت کے اندر یہ ممانعت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو کام ایک مرتبہ کیا ہو تمہیں بھی وہ کام ایک ہی مرتبہ کرنا ہے؟ ہرگز ایسا ہی نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے والے صاحب نے سنا ہوا ہے، صحابہ کرام میں سے بہت سارے ایسے ہیں، سفر کے اندر صحابہ کرام نے دیکھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی جو ہے وہ درخت کے نیچے سے گزرتے ہوئے جھک کر گزرے تھے، تو ایک مرتبہ یہ عمل ہوا تھا، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سنت کی محبت اتنی زیادہ تھی، جب بھی اس درخت کے نیچے سے گزرتے اپنے سر کو اس کے نیچے سے جھکا کر گزرا کرتے تھے۔ یہ صحابہ کرام کا عمل تھا۔ لہذا سنت کے حوالے سے یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے، یہ کوئی ضابطہ نہیں ہے کہ نبی نے اگر ایک مرتبہ کیا تو تمہیں بھی زندگی میں ایک مرتبہ کرنا ہے، نبی نے بار بار کیا ہو تو تمہیں بار بار کرنا ہے، ایسا شریعت کے اندر کوئی قاعدہ نہیں ہے۔ نبی نے جس عمل کو ایک مرتبہ کیا ہو وہ کام اس شریعت کے اندر جو ہے وہ ہمارے لیے سنت بن جایا کرتی ہے، وہ عمل اس دین کے لیے شریعت اختیار کر جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس رات کے اندر شعبان المعظم کی 15ویں شب کے اندر قبرستان کے اندر تشریف لے کر گئے ہیں، لہذا ہم مسلمانوں کے لیے یہ عمل سنت ٹھہرا۔ اب ہم جب شعبان المعظم کی 15ویں رات ہماری زندگیوں کے اندر آئے گی، ہم اس سنت پر عمل کرنے کی نیت سے انشاءاللہ العزیز قبرستان کی حاضری دیا کریں گے۔ تو ابتداءً تو میں ان تمام طلباء کرام کو جنہوں نے ناظرۃ القرآن کی تکمیل کی یا جنہوں نے حفظ القرآن کی تکمیل کی ان کو مبارکباد دوں گا، ساتھ ہی ساتھ وہ اساتذہ کرام جن کی محنت، جن کی جانفشانی اور خصوصیت کے ساتھ ان بچوں کے والدین کو بھی ہدیہ تبریک میں پیش کرنا چاہوں گا، جن کی کوششوں کے بدولت، جن کے محنت کے بدولت آج یہ بچے حافظ قرآن یا جو ہے وہ ناظرۃ القرآن کی تکمیل کر چکے ہیں۔ آج کے دور کے اندر یقیناً دین کو ٹائم دینا، دین کو وقت دینا ایک مشکل امر ہو چکا ہے۔ مہنگائی بہت زیادہ ہے، لوگ اپنے مصروفیات کے اندر لگے ہوئے ہوتے ہیں، لوگ اپنے کام کاج کے اندر لگے ہوتے ہیں، انہی کام کاج میں سے اپنے مصروفیات کو ترک کر کے دین کے اندر اپنی زندگی کو بسر کرنا یا اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے لیے بھیجنا، یقیناً یہ ایک بہت بڑا عمل ہے، یقیناً یہ ایک بہت جو ہے وہ ایسا عمل ہے کہ جن پر ان کے والدین کو جو ہے وہ ہدیہ تبریک پیش کرنی چاہیے۔ آج لوگ اپنے بچوں کو جو ہے وہ دنیاوی ڈگریوں کے لیے مختلف جگہوں پر بھیجتے ہیں، دنیاوی ڈگریوں کے لیے مختلف ملکوں تک کا سفر کروا دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا یہ دین اگر آپ کے بچوں کے دلوں کے اندر نہیں ہوگا نا تو یہ بچے آپ کے کبھی بھی جو ہے وہ آپ کے لائق داد نہیں بن سکتے، لائق تحسین نہیں بن سکتے۔ ہم نے بہت سارے ایسے بچوں کو دیکھا ہے جن کے دل کے اندر قرآن پاک کی تعلیم ہوتی ہے نا، قرآن پاک کا علم ہوتا ہے، وہ اپنے جو ہے والدین کے ادب کرنے والے ہوتے ہیں۔ اب ایک بچے نے یہاں پر نعت پڑھی تھی، وہ نعت مجھے بہت اچھی لگی، اس سے 2 باتیں اس کے اندر ذکر کی تھی۔ مفہوم اس کا تقریباً یہ ہے کہ اگر ہم حدیث مصطفیٰ پر عمل کرنے لگ جائیں تو رب کی قسم ہم جو ہے وہ اس جہان کے اندر کامیاب ہو جائیں، اور جو ہے وہ ہم جو ہے وہ اس دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو۔ اس طریقے سے اس بچے نے
ایک اور جو شعر پڑھا تھا اس کے اندر کچھ اس طرح کی بات تھی، اگر ہم نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غور کے ساتھ پڑھنے لگ جائیں اور غور کے ساتھ سننے لگ جائیں تو اس کے اندر بھی اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں دعویٰ کر کے یہ بات کہتا ہوں کہ ہم جو ہے وہ گانا بھول جائیں یا گانا سننا بھول جائیں، تو یقیناً بات ایسی ہی ہے۔ اگر آج کے اس دور کے اندر بھی ہم نے ایک ہاتھ کے اندر قرآن پاک کو مضبوطی سے تھام لیا اور دوسرے ہاتھ کے اندر رسول مبارک کو مضبوطی سے تھام لیا نا، تو میں یقیناً یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ آج کے اس دور کے اندر وہ بچہ یا وہ والدین بھی اپنے بچوں کے حوالے سے کبھی پریشان نہیں ہوں گے۔